تو ڈاکٹر محمد حسنین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ یہ انسان کی تمام شعبہ جات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کا ایک جامع نظام پیش کرتا ہے۔ اگر میں قرآن کریم کے ان موضوعات کو جن کو میں دین اسلام کا پریمبل کہوں تو یہ موضوع بھی دین اسلام کا پریمبل ہے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جس کو فکر آخرت کہا جاتا ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا مطالعہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ جتنے بھی نبی اس دنیا سے گزرے، جتنے بھی رسول، 313 آسمانی کتابیں، ان سب لوگوں نے جو اپنا دعوتی نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان کے 3 بنیادی نکات تھے۔ سب نے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، اسلام کی وحدانیت، توحید کی طرف بلایا۔ سب نے لوگوں نے اپنے دین کے بعد، اپنے توحید کے بعد رسالت کی طرف بلایا۔ اور پھر جو تیسرا نظریہ تھا، جو سب سے بنیادی نظریہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ قیامت کا نظریہ تھا، دوبارہ جی اٹھنے کا نظریہ تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کا نظریہ دیا، وہ جانتے تھے اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، جب ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، قولو، تو یہ کہہ دیں گے ایک اللہ نے۔ وہ کسی نہ کسی نظریے کو مانتے تھے کہ اس پوری کائنات کا کوئی تو خالق ہے۔ جب آپ نے رسالت پیش کی تو انہوں نے اتنا شور و غل نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی طرف رسول، پیغمبر، اپنے رہبر بھیجتا رہتا ہے۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی تھی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی زندگی تھی۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس لیے مخالفت کی کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، لیکن انہوں نے اس رسالت کے عقیدے پہ بھی کوئی شور و غل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا احتجاج اور احتجاجی مراسلہ جس نقطہ نظر پر کیا، وہ قیامت کا نظریہ تھا۔ جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے، کہ تم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو اس پر چیخم گوئیاں ہوئیں، اس پر احتجاج ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کے نظریے کو، اس فکر کے نظریے کو، اس ڈے آف ججمنٹ کے نظریے کو اپنے دعوت کا بنیادی نقطہ بنایا۔ قیامت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک تو قیامت کبریٰ ہیں اور ایک قیامت صغریٰ ہیں۔ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی، کسی کے مال کا گم ہو جانا، کسی کے پیارے کا چلنا جانا، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی قیامت تو اس دن تھی جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے۔